کتھیں ملان دی ہٹی دے کتھیں پیران دی شوکس وچ میرا ایمان بدلا نہیں تیرا قرآن وکدا پہ. اس طرح کی ہزاروں شوف والے سرکار جو ہے ہمارے ملک میں موجود ہیں جو کیا کرتے ہیں. اب جب مناظرہ ہوتا ہے تو پھر بھاگنے والی تو بات نہیں ہوتی نا، پھر آپ بیٹھتے، پھر آپ مناظرہ کرتے، پھر آپ کریلی چیزوں کو دکھاتے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ رات کا قریباً 1 بج رہا ہے اور یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. میں دیکھ رہا تھا بلکہ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے پیر حق خطیب اور اقرار الحسن کے درمیان جو جنگ چھڑی ہوئی ہے کہ اس میں سے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اور کیا پیر حق خطیب جو ہے واقعی جو ہے ناک سے، آنکھ سے، کان سے، منہ سے زنجیریں، کیلیں یا کوئی موتی وغیرہ نکال لیتے ہیں، اور یہ کیا سچ ہے یا نہیں ہے. تو اس چیز کو جو ہے آشنا کرنے کے لیے، اس راز کو توڑنے کے لیے، اس راز کو جو ہے ختم کرنے کے لیے اقرار الحسن نے اپنے پروگرام سر عام کے تھرو اس نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ میں 14 فروری کو آؤں گا ادھر، اور 14 فروری کی جو ہے شام وہ ادھر کلر سائیدان چلے گئے. تو ہوا یہ ہے کہ 3 گھنٹے اقرار الحسن صاحب ادھر ویٹ کرتے رہے، کیونکہ میں اقرار الحسن کی آئی ڈی پہ جو ہے اس کو لائیو دیکھ رہا تھا سب کچھ. مطلب میں ٹوٹلی سب چیزوں سے ڈسکنیکٹ ہو کے میں ان کا جو ہے یہ ایکٹیویٹی ساری دیکھ رہا تھا. تو جو میں نے نتیجہ خاص کیا ہے کہ جب 2 علماء کرام یا 2 بڑے بڑے آدمیوں کے درمیان جب مناظرہ ہوتا ہے، جب کوئی مکالمہ ہوتا ہے، جب کوئی بات چیت ہوتی ہے یا کوئی بحث ہوتی ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ ایک بند کمرہ ہوتا ہے یا ایک علیحدہ جگہ ہوتی ہے جہاں آڈینس دور دور تک بیٹھتی ہے. اور ادھر کیا سین تھا کہ اقرار الحسن صاحب 3 گھنٹے انہوں نے ویٹ کیا ہے ان کا، اور اس دن انہوں نے جان کے جو ہے ختم نبوت کانفرنس رکھ دی کہ ختم نبوت کے نام سے جو ہے یہ کانفرنس چل رہی ہے، اس لیے میں بزی ہوں. اقرار الحسن 3 گھنٹے ویٹ کرنے کے بعد پہلے ان کے چیلے آئے، ان کے ساتھ گفت و شنید ہوتی رہی، سب کچھ ہوتا رہا. پھر جب پیر حق خطیب صاحب آئے تو نعرہ بازی، ہلڑ بازی، یہ وہ، اور ان کو دھمکایا بہت کچھ. کہ جب اقرار الحسن آ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور بات شروع ہوئی ہے تو اقرار الحسن نے کہا ہے کہ آپ پیر ہیں، خطیب ہیں، آپ ختم نبوت کے پیروکار ہیں. ٹھیک ہے، ہم بھی ختم نبوت کے الحمدللہ پیروکار ہیں. یہ ہے کہ اس نے کوئی آیت پوچھی ہے، اسے آیت نہیں آئی کہ میں آپ کو کیوں سناؤں. اور اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ اقرار نے کہا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ جو آپ کارنامے سر انجام دیتے ہیں کسی نارمل بندے کو پکڑ کے آپ یوں کریں، پھر ہم آپ کو مان جائیں گے. پھر اس نے کیا کیا ہے کہ ان کے جو کرندے تھے انہوں نے ان کے موبائل چھینے ہیں. کافی ٹائم جو ہے ان کی جو لائیو ویڈیو تھی وہ بالکل اندھیرے میں وہ ہو گئی، موبائل چھین لیے، کیمرے چھین لیے، ان کو زد و کوب کیا. یہ جو ایک تو اس شف والی سرکار یا اس طرح کی جو بھی سرکار ہیں، یہ ہماری خصوصی جو ہے بریلوی مسلک میں وہ صرف اور صرف غریبوں کو لوٹنے کا ایک ہنر ہے، غریبوں کو لوٹنے کی ایک جو ہے انہوں نے میز کھولی ہوئی ہے. جیسے وہ شاکر شجابادی کہتے ہیں کہ کتھیں ملان دی ہٹی دے کتھیں پیران دی شوکس وچ میرا ایمان بدلا نہیں تیرا قرآن وکدا پہ. کہ ہمارے ملک میں اب یہ دیکھیں کہ اب شف والی سرکار، اس طرح کی ہزاروں شف والی سرکار جو ہے ہمارے ملک میں موجود ہیں جو کیا کرتی ہیں، لوگوں کو بلیک میل کرتی ہیں، لوگوں کو کچھ اور دکھاتی ہیں. اور یہ ٹرکس اقرار الحسن نے سر عام دکھایا ہے اور بھری روڈ میں دکھایا ہے، پوری آڈینس نے دیکھا ہے. اب جب مناظرہ ہوتا ہے تو پھر بھاگنے والی تو بات نہیں ہوتی نا، پھر آپ بیٹھتے، پھر آپ مناظرہ کرتے، پھر آپ کریلی چیزوں کو دکھاتے. اب وہیں پلانٹڈ وہیں لڑکی لے کے آ گئے اور وہاں اس کے زنجیریں نکالیں اور سب کچھ کیا. ایسے نہیں، اس نے بندے رکھے ہوئے ہیں اسپیشلی جو یہ سب کچھ کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ جس بندے کو پیر محی الدین کو وہ محی الدین پڑھے، مطلب اس کی نہ کوئی تلفظ ٹھیک ہے، نہ اس کو کوئی آیت آتی ہے، نہ کوئی بات ہے، نہ کوئی ڈھنگ ہے. ایسے تو نہیں ہوتا نا. آپ پھر بیٹھتے، آپ مقابلہ کرتے، آپ دیکھتے. تو اور ایک مہمان آیا، اس کو آپ زد و کوب کر رہے ہیں، اس کو آپ مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اور شور شرابہ ہلڑ بازی. مناظرہ تو ایسے نہیں ہوتا. مناظرہ ایسا ہوتا ہے کہ خاموشی کے ساتھ سنی جاتی ہے، کہ دوسرے کا دلائل سنا جاتا ہے، اپنی دلیل دی جاتی ہے. یہ ہوتا ہے مناظرہ. پھر آڈینس اگر ہوتی ہے وہ دور دور تک بیٹھتی ہے مناظرے میں. یہ نہیں ہوتی کہ وہ قریب آ کے بیٹھے اور شور شرابہ اور ہلڑ بازی کرے. اس طرح کی آڈینس نہیں ہوتی مناظرے میں. تو یہ تو بالکل جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اقرار الحسن کا ادھر جانا بے سود ہو گیا ہے، کیونکہ انہوں نے ایسی ٹرک یوز کی ہے، انہوں نے ایسا پلاننگ کی ہے کہ انہوں نے ایسی حکمت عملی اپنائی ہے کہ وہ دور دور تک اس کو پہنچ ہی نہیں سکے. وہ اس طرح کی کوئی گپ شپ ہو ہی نہیں سکی ان کے درمیان.